وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم اور حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی، اور ابراہیم بن ادم نے دریافت کیا، اے شفیق بلخی، تمہیں یہ مقام عرفہ کیسے حاصل ہوا؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، ایک دفعہ میرا ایک جنگل سے گزر ہوا، وہاں میں نے ایک ایسا پرندہ پڑا ہوا دیکھا جس کے دونوں بازو ٹوٹے ہوئے تھے۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح اس سے اللہ تعالیٰ کیسے رزق عطا فرماتا ہے۔ میں وہاں بیٹھ گیا، کچھ دیر بعد ایک پرندہ آیا، اس کی چونچ میں ایک ٹڈی تھی اور اس نے وہ پرندے کے منہ میں ڈال دی۔ میں نے دل میں سوچا کہ وہ دنیا کا رزاق ہے، ایک پرندے کے ذریعے دوسرے پرندے کا رزق رسید کرتا ہے، میرا رزق بھی مجھے ہر حال میں رسید فرمائے گا، اور لہٰذا میں نے سب کاروبار چھوڑ دیے اور یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے شفیق، تو نے اپاہج پرندہ بننا پسند کیا اور تندرست پرندہ بننا پسند نہ کیا کہ تم کو مقام عرفہ حاصل ہوتا۔ کیا تم نے حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے؟ اہل ایمان دائمی طور پر درجات کی آرزو کرتا ہے تاکہ وہ ابرار کی صف میں جگہ پاتا ہے۔ حضرت شفیق رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ چومتے ہوئے فرمایا، بے شک آپ میرے استاد ہیں۔ انسان جب رزق کے حصول کے اسباب مہیا کرے تو اسباب کی بجائے خالق کو اپنا نصب العین بنائے جو اصل میں روزی دیتا ہے۔ سائل جو کشکول گدائی لے کر پھرتا ہے وہ کشکول کو نہیں دینے والے کی سخاوت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو خود کو سب سے زیادہ غنی بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے اپنے مال سے زیادہ انعام باری تعالیٰ پر نظر رکھے۔ ایک روایت میں ہے حضرت حذیفہ مرعشی رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، ان سے کہا گیا اپنے مرشد کا، اپنے پیر کا کوئی عجیب واقعہ سنائیے۔ انہوں نے کہا، ہم مکہ معظمہ جا رہے تھے، راستے میں ہمارا کھانے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا، ہم کوفہ کی ویران مسجد میں ٹھہر گئے، میں بھوک سے نڈال ہو رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر آپ نے مجھ سے قلم اور دوات منگوائی اور کاغذ پر بسم اللہ لکھا، ہر حالت میں اے رب العالمین تو ہی ہمارا مقصود ہے اور ہر کام میں تو ہی جائے پناہ ہے۔ اس کے بعد عربی میں کچھ اشعار لکھے، ان کا ترجمہ اور تشریح کچھ اس طرح سے ہے، میں تیری حمد کرنے والا ہوں، شکر کرنے والا ہوں اور ذکر کرنے والا ہوں، میں بھوکا خستہ حال اور برہنہ ہوں۔ اے اللہ، 3 باتوں کا میں ضامن ہوں اور بقایا 3 کی ضمانت تو قبول فرما لے۔ تیرے سوا کسی اور کی ثنا میرے لیے آگ سے کم نہیں، اپنے بندے کو اس آگ سے بچا لے۔ اور یہ لکھنے کے بعد مجھ سے فرمایا، دل میں کسی غیر کا خیال نہ لانا، جو شخص تمہیں سب سے پہلے دکھائی دے یہ رکا اسے دے دینا۔ سب سے پہلے جو شخص مجھے ملا وہ ایک خچر پر سوار تھا، میں نے یہ رکا اس کو دے دیا۔ اس نے پڑھا اور رونے لگا، پھر پوچھا، اس رکے کا کاتب یعنی اس رکے کو لکھنے والا کہاں ہے؟ میں نے کہا فلاں ویران مسجد میں بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں 600 دینار تھے۔ بعد میں مجھے ایک شخص ملا، میں نے اس سے خچر سوار کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا وہ نصرانی تھا۔ میں نے واپس آ کر جناب ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، ذرا ٹھہرو، وہ ابھی آ جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نصرانی آ گیا اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر کو چومنے لگا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش کو تخلیق فرمایا اور انہیں عرش کو اٹھانے کا حکم دیا، لیکن وہ نہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتہ کے ساتھ 7 آسمانوں کے فرشتوں کے مساوی فرشتے تخلیق فرما دیے، پھر انہیں عرش کو اٹھانے کا حکم دیا مگر وہ بھی نہ اٹھا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ
ہر فرشتہ کے ساتھ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے ملائکہ کے مساوی فرشتے پیدا فرمائے اور انہیں عرش اٹھانے کا حکم دیا مگر وہ بھی نہ اٹھا سکے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ جب انہوں نے یہ کہا تو عرش الہی کو اٹھا لیا، لیکن ان کے قدم ساتویں زمین میں ہوا پر جم گئے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے قدم ہوا پر ہیں اور نیچے کوئی ٹھوس چیز موجود نہیں ہے تو انہوں نے عرش الہی کو مضبوطی سے تھام لیا اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں محو ہو گئے تاکہ وہ تنہائی کی گہرائیوں پر گرنے سے محفوظ رہیں۔ اب وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش الہی تھامے ہوئے ہیں، بلکہ ان تمام کو قدرت الہی سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص صبح و شام 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم